السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ ٹاؤٹس نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے جب پتہ چلا کہ عمران خان کی ملاقات ان کی بہن کے ساتھ ہو جائے گی، اور جب یہ طے پا گیا کہ آج ملاقات ہوگی، ظاہر ہے سسٹم طے کرتا ہے اور فیصلہ سازوں کی مرضی کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب یہ احکامات جاری ہوتے ہیں تو ٹاؤٹوں کو بھی بتا دیا جاتا ہے، تو ٹاؤٹس اپنے اپنے مطابق اس پر پروپیگنڈاز بھی شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں ٹاؤٹس یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ زبان بندی کی شرط ہے، یعنی عمران خان کی ملاقات اس شرط پہ ان کی فیملی یا بہن کے ساتھ کروائی جا رہی ہے کہ زبان بندی رہے گی۔ اب ٹاؤٹوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کپڑے بھی اتار رہے ہوتے ہیں اور پاکستانی عوام انہیں ننگا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حمام کے اندر جہاں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ٹاؤٹس بھی ہیں، ان کے سہولت کار بھی ہیں۔ یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ملاقات اس شرط پر کروائی جائے گی کہ زبان بندی ہے، تو پھر پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں رہا، نہ کوئی بنیادی حقوق رہے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی یہ فیصلے کرتی ہے ملاقاتوں کے، کسی اور کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ٹاؤٹوں کو منہ کی کھانی پڑی جیسے ہی عمران خان کی بہن باہر نکلی اور انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کیا کہا۔ اب عمران خان کے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جو ان کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا، یہ سٹیٹمنٹ آپ کا سننا بہت ضروری ہے، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، بڑی کلیئرٹی ہے۔ اب ٹاؤٹوں کے مطابق تو ڈیل ہو گئی تھی، ٹاؤٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان جیل سے کوئی پیغام جاری نہیں کریں گے، ملاقات ہو جائے گی، یہ ٹاؤٹس کہہ رہے تھے۔ اب ڈیل کے بعد عمران خان کا سٹیٹمنٹ کیسا آیا ہے یہ ذرا سنیں۔ کہتے ہیں کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے، تو یہ پڑی ہے آپ کی ڈیل۔ ٹاؤٹوں کا بیانیہ پہلے جملے میں ہی وڑ گیا ہے کہ عاصم منیر ایک ذہنی مریض ہے جس کی اخلاقی پستی کی وجہ سے آئین اور قانون پاکستان میں مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور کسی بھی پاکستانی کے بنیادی انسانی حقوق اب محفوظ نہیں رہے۔ مجھے اور میری اہلیہ کو عاصم منیر کے حکم پر جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا گیا اور شدید ترین ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ مجھے مکمل طور پر ایک سیل میں بند کر کے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ 4 ہفتے تک میری کسی ایک انسان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ جیل مینول کے مطابق دی جانے والی ہماری بنیادی ضروریات بھی ختم کر دی گئیں، تو اب بیرونی دنیا سے بھی بے خبر رکھا گیا، بنیادی ضروریات کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو پھر عمران خان کو تو نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کیا کارنامے کیے ہیں، یہ تو عمران خان اگلی دفعہ بتائیں گے۔ تا حیات استثناء والی حرکت پہ عمران خان کا کیا موقف ہے، آج وہ موقف نہیں آیا ابھی تک۔ جب تا حیات پر عمران خان کا موقف آئے گا تب پتہ چلے گا کہ خان صاحب اس پر کیا کہتے ہیں، جب یہ پتہ چلے گا کہ آئینی عدالت کس طریقے سے بنائی گئی اور کس قسم کی کارروائیاں ڈالی گئیں، تو تب ایک اور موقف آئے گا۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پہلے میرے سیاسی ساتھیوں سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی اور اب وکلاء اور اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئیں۔ انسانی حقوق کا کوئی بھی چارٹر اٹھا کر دیکھ لیں، ذہنی تشدد بھی ٹارچر ہی کہلاتا ہے اور جسمانی تشدد سے بھی زیادہ سنگین عمل سمجھا جاتا ہے۔ میری ہمشیرہ نورین نیازی کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے ملاقات کا جائز حق مانگ رہی تھی۔ یہ صرف عاصم منیر جیسا شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی بزرگ کینسر سروائیور کو سیاسی انتقام کی غرض سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ میری اہلیہ بشرا بیگم کو صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید کیا ہوا ہے۔ ان کے بچوں سے بھی ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو تمام سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان سب مثالوں سے اس شخص کی ذہنی سطح کا اندازہ ہوتا ہے۔ قید تنہائی کاٹنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں یہ صرف اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ تو عمران خان نے پھر کہا کہ قوم کی خاطر میں یہ مار کھا رہا ہوں۔ میں نے 10 مرتبہ ناظرین اکرام آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان مار اپنے لیے نہیں کھا رہا، وہ اس قوم کے لیے مار کھا رہا ہے۔ اس کی زندگی بڑی شاندار ہے۔ عمران خان اپنی باقی زندگی صرف سیلفیاں کھنچوانے میں گزار دینا تو لوگ جتنا پیار کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے وہ تنہا نہ ہو۔ عمران خان اگر پوری دنیا کا چکر ایک لگا لینا تو دنیا اس کو سر آنکھوں پر بٹھائے، اس کو اپنے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم ہے پاکستانی قوم کے لیے، اس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں قید تنہائی کی،
جب تک قوم خود غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی، پاکستان پر مسلط مافیاز ایسے ہی ان کا استحصال کرتے رہیں گے۔ ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں، میں اگر غلام ہوں نا نواز شریف کا، تو آٹومیٹیکلی میرے بچے مریم نواز کے غلام ہو جائیں گے، ان کے بچے مریم نواز کے بچوں کے غلام ہو جائیں گے۔ تو ایک عام پاکستانی سوچے کہ کیا وہ غلامی پسند کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ کیا اس نے غلام پیدا کیے ہیں، یا اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے غلام پیدا کیا ہے؟ رب نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عمران خان کو یہ تکلیف برداشت کروا رہا ہے۔ آگے عمران خان کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ NDU یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس ہی کی پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور ہے اور یہ بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا، اس کا مقصد ہے کہ اسے انٹرنیشنل مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانیوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ سہیل آفریدی قابل تعریف ہیں کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے، قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے، تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ اڈیالہ جیل میں ناظرین کرام عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ NDU کے حوالے سے اس میں جو عمران خان نے بات کی، اس پر عادل بازئی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا۔ اس نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور عمران خان کا ہی وفادار ہوں۔ ہمیں عمران خان نے ہی پارٹی اور پارلیمانی ڈسپلن کا پابند بنایا۔ NDU میں ہم خود نہیں گئے، پارلیمانی پارٹی نے ہمارے نام بھجوائے اور وہاں بھجوایا۔ ہم ان کی ہدایت پر گئے، اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے ہیں۔ اگر پارٹی واضح پالیسی بنا لیتی اور پیغام دیتی تو ہم کبھی بھی نہ جاتے اور ہم یہ گستاخی نہ کرتے۔ ہماری رسائی عمران خان تک نہیں ہے، ہمارا موقف وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی نہ جاتے، جنرل صاحب سے ملاقات نہ کرتے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پارٹی نے کہا تھا۔ یہ عادل بازئی کا کہنا ہے۔ دیکھیں، جب عمران خان کی ایک مخصوص شخص سے لڑائی ہو رہی ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری بیوی کو وہی مار رہا ہے، ہماری پارٹی کو اسی نے ہی مارا ہے، تو پھر جب آپ ان کے ایونٹس اٹینڈ کریں گے یا ان کے ساتھ سوشلائز ہوں گے تو عمران خان کے کاز کو پھر نقصان ہوگا، یا عمران خان نے ڈیل کرنی ہو نا تو پھر آپ رستہ بنائیں، ملاقاتیں کریں، بات چیت کریں کہ سر آئیں، آپ بیٹھیں، سر چھوڑیں عمران خان کو وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہے جب نون لیگ کا برا وقت چل رہا تھا تو جنرل باجوہ نے اسی قسم کی ایک میٹنگ کے اندر جب بلایا تو خواجہ آصف پانی کی بوتل لے کر وہاں کھڑے ہو گئے جنرل باجوہ کے رستے میں۔
تو نون لیگ کے لوگوں نے جنرل باجوہ کو گھیر لیا تھا اور منتیں ترلے کر کر کے جنرل باجوہ کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتے رہے. اگر تو یہی کام پی ٹی آئی نے کرنا ہے تو پھر عمران خان کو جیل کاٹنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.